السلام علیکم، میں ہوں احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں باتیں ود احسن۔ آج کی اس ویڈیو میں نہ تو کسی سیاسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی کسی کمیونٹی کے بارے میں ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنے ضمیر کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری زندگی میں ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک مشکل راستہ ہوتا ہے اور ایک آسان راستہ ہوتا ہے۔ جو مشکل راستہ ہوتا ہے وہ سچ والا راستہ ہوتا ہے، اور لوگ اکثر اس کا انتخاب نہیں کرتے، کیونکہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں کہ وہ سچ کا انتخاب کرے اور اپنی زندگی میں سچ کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ اور دوسری طرف جو آسان راستہ ہوتا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، اس کے پیچھے ظاہری شان و شوکت ہوتی ہے اور وقتی فائدے ہوتے ہیں، اور لوگ اسی کا انتخاب کرتے ہیں اور اسی کو ہی پریفر کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ ایک انسانی نیچر بھی ہے کہ لوگ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے شارٹ کٹ راستوں کا اختیار ہی کرتے ہیں، جو کہ ان کے اکارڈنگ ان کے لیے آسان ہوتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں جس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، یا پھر جن لوگوں کی اس ویڈیو کو تھوڑا ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ ہیں جو اپنی کنٹری سے آ کر کسی دوسری کنٹری میں کاغذی طور پہ اپنی شناخت چھپاتے ہیں اور غلط پیش کرتے ہیں، صرف وہاں کی سٹیزن شپ لینے کے لیے، وہاں کے سسٹم کو، وہاں کی امیگریشن کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتے ہیں تو آپ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ لوگ ہم میں سے نہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ مرد جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں یا پھر جو عورتیں مردوں کی نقل کرتے ہیں، ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ میں جس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ گے سائلم والے لوگ ہیں، جو لوگ اپنی کنٹری سے اٹھ کے آتے ہیں اور آ کے یہاں پہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری شخصیت کے اندر ایسی حرکات و سکنات ہیں جن کو ہماری کنٹری یا پھر وہاں کے لوگ جو ہیں سوسائٹی کے، وہ افورڈ نہیں کرتے، تو ہماری جان کو خطرہ ہے، تو ہم یہاں پہ سیاسی پناہ لینا چاہتے ہیں۔ لیکن ایکچول میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کاغذی طور پر یہاں کی امیگریشن کو، یہاں کی عدالتوں کو اور یہاں کے سسٹم کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہاں کی عدالتوں کو یا پھر یہاں کی امیگریشن کو، یہاں کے سسٹم کو تو وہ دھوکہ دے لیں گے، وہ آپ کا جھوٹ سن کے آپ سے دھوکہ کھا جائیں گے، لیکن وہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو اللہ کی عدالت ہے وہاں پہ جا کے کیا جواب دیں گے۔ وہ تو آپ کے ہر الفاظ سے اور آپ کے ہر عمل سے واقف ہے۔ وہاں پہ اپنا کیا منہ جا کے دکھائیں گے کہ اللہ آپ سے پوچھے گا کہ میں نے آپ کو مرد بنایا، لیکن اب آپ نے جا کے اپنی شناخت ہی بدل لی۔ اور دوسری طرف میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ لوگ جو ہوتے ہیں جا کے اپنے آپ کو غلط پیش کر رہے ہوتے ہیں کاغذی طور پر صرف وہاں کی سٹیزن شپ حاصل کرنے کے لیے، یہ اس طبقے کے لوگوں کا حق مار رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایکچول میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق LGBTQ کمیونٹی سے ہوتا ہے، یا پھر جن کے اندر ایکچول میں وہ حرکات و سکنات ہوتی ہیں، یہ ان کا بھی حق مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کے طبقے کے لوگوں کو بھی بدنام کر رہے ہوتے ہیں، صرف اپنا وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ لوگ اپنے ضمیر سے کبھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ نیشنلٹی مل بھی جائے، یہاں کی سٹیزن شپ مل بھی جائے، تو آپ اپنے بچے کو کل کو کیا بتائیں گے کہ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز کس جھوٹ سے یا کس بنیاد سے کیا تھا، یا پھر آپ نے یہاں کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ کیسے لیے تھے؟ آپ کبھی اپنی زندگی میں اپنے بچے کو نہیں بتا پائیں گے۔ اور دوسری بات جو ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی میں بھی جو آپ نے حرکت کی ہوتی ہے اس کو کبھی آن نہیں کر پاتے۔ آپ سے اگر کوئی بندہ پوچھ لیتا ہے کہ تم نے یہاں پہ سٹیزن شپ کیسے لی تھی، تو آپ بتانے سے پہلے گھبرا جاتے ہیں، یا پھر آپ اپنی بے عزتی فیل کرتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں، میں تو ایکچول میں مرد ہوں، لیکن کاغذوں میں نے اپنے آپ کو نامرد ثابت کیا ہوا ہے، یا پھر کوئی بھی LGBT کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے طبقے سے میں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ گناہ بھی ضرور کرنا پڑتا ہے اگر آپ ان کنٹریز میں آ کے آپ اپنے آپ کا تعلق ان طبقات سے ظاہر کرتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ ساری حرکات و سکنات جو ان کے قانون کے مطابق ہوتی ہیں وہ ثبوت کے طور پر کرنی پڑتی ہیں۔ تو میں صرف آپ لوگوں کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی حرکات و سکنات سے بچیں۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صرف اگر آپ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے تو وہ چیز یہ ہے کہ آپ کے اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ پہ یقین کو پختہ کریں، اللہ آپ کے سارے معاملات سیدھے کر دے گا، اور اپنے آپ کو ایسے گناہ سے بچائیں جو کہ اللہ کو نہیں پسند اور اسلام میں بھی جائز نہیں ہے۔ میری اس بارے میں یہ رائے تھی، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔